ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ سفر کی 7 تاریخ کو تیسرے کلمے کا ایک بہت ہی پرتاثیر عمل آپ کو دوں گا، جو آپ کو اللہ رب العزت کے خزانوں سے غیبی مدد، مال اور عزت دینے کا باعث بنے گا۔ تیسرا کلمہ زبان سے تو بہت مختصر لگتا ہے، لیکن اس کے اندر اللہ نے طاقت اتنی رکھی ہے کہ قرآن پاک کی آیت ہے، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ اس کی تفسیر میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ قیامت کے دن کچھ کلمات ہوں گے جو انسان کا دفاع کریں گے حشر میں، دائیں بائیں آگے پیچھے۔ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اللہ کے فیصلے سے حفاظت کریں گے، یعنی دوزخ میں اس کو نہیں جانے دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا یہاں معقبات سے مراد جو ہے وہ تیسرا کلمہ ہے۔ ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے تنبیہ الغافلین میں لکھا کہ اس سے مراد تیسرا کلمہ ہے۔ تیسرا کلمہ کثرت سے پڑھنے والا حشر میں ذلیل نہیں ہوگا، رسوا نہیں ہوگا، وہاں غمگین نہیں ہوگا، وہاں اللہ کے عذاب کا شکار نہیں ہوگا، بلکہ یہ تیسرا کلمہ اس کو پروٹوکول دے گا اور اس کے گارڈ بن کر اس کے دائیں بائیں اس کے کلمے بکھرے ہوں گے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، یوں اس کو گھیرے ہوگا اور اس کو گھیر کے سیدھا جنت کے دروازے سے داخل کر دیں گے۔ یہ ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا۔ آپ نے فرمایا یہی واقعہ حدیث کا لائے، آپ نے فرمایا اللہ نے آدم علیہ السلام کو جس وقت پیدا کیا تو آپ کے جسم کے اندر جنت میں روح پھونکی، تو آدم علیہ السلام جو ہے ان کی تخلیق سے پہلے فرشتے پڑھتے تھے، عرش کے فرشتے جو ہے وہ ورد کرتے تھے، ایک ہی ورد تھا ان کا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے فرشتوں نے اللہ رب العزت کے سامنے جب اشکال کیا، اللہ نے ان کو آدم علیہ السلام کے بارے میں جواب دیا، تو فرشتوں نے ایک جملہ کہا، وہ کہا سبحانک لا علم لنا۔ سبحان لفظ جو ہے یہ فرشتوں کا وظیفہ اول تھا، تو اب سبحان اللہ وہ کہتے تھے۔ آدم علیہ السلام جیسے ہی روح پھونکی تو آپ کو چھینک آئی، تو آپ کے چھینک آنے پر اللہ نے آپ کے قلب کے اندر ڈالا، آپ نے کہا الحمدللہ۔ تو اب چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا جو ہے یہ سنت ہے، اور الحمدللہ کا جواب دینا واجب ہے، یرحمک اللہ۔ اگر کوئی الحمدللہ نہ کہے تو پھر آپ کو یرحمک اللہ کہنا واجب نہیں ہے۔ تو اب فرشتوں نے ایک دم اس وظیفے کو لے لیا کہ آدم اتنا مقدس جس کو فرشتوں کا مسجود بنایا گیا، اس نے جو وظیفہ کہا، جو کلمہ کہا، وہ کتنا طاقتور ہوگا۔ فرشتے کہنے لگے سبحان اللہ الحمدللہ۔ تو اب یہ وظیفہ بن گیا فرشتوں کا۔ نوح علیہ السلام پہلے رسول بن کر آئے اور آپ نے تبلیغ کا آغاز کیا، مارے کھائیں، اور آپ کی تبلیغ اول یہ تھی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تم لا الہ الا اللہ کہو۔ یہ تبلیغ گلیوں میں، محلوں میں نوح علیہ السلام کی تھی، اور یہی تبلیغ ہر مسلمان پہ لازم ہے کہ کلمے کو صحیح طرح سے لوگوں تک پہنچائے، عقیدہ توحید لوگوں کو بتائے۔ تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ جب سنا فرشتوں نے تو انہوں نے اپنا وظیفہ بنا لیا، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا گیا اور ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے تھے، لیکن چھری نہیں چل رہی تھی، آخر چھری چلی لیکن مینڈھا آ گیا اور وہ ذبح ہو گیا اور خون آپ کے ہاتھوں پہ گرا۔ آپ نے پٹی اتار کے دیکھا تو اسماعیل صحیح سالم تھے اور جو ہے مینڈھا ذبح ہو چکا تھا۔ تو خوشی کے عالم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر، تو بس فرشتوں نے فوراً وظیفہ لے لیا، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ ہمارے آقا علیہ السلام کو جب جبرائیل علیہ السلام نے یہ واقعہ سنایا تو آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو فرشتوں نے یہ وظیفہ بھی لے لیا۔ امت محمدیہ کو یہ تیسرا کلمہ پورا اس طرح عطا ہوا اور 99 بیماریوں پر
شفا ہے، صرف لا الہ الا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 99 بیماریوں پہ شفا ہے، اور پورا تیسرا کلمہ جو پڑھے گا اس کو ہر بیماری سے شفا ملے گی، ہر اللہ آفت کو دور کرے گا اور ہر پریشانی کو دور کرے گا، رزق کے انبار اس پہ نازل فرمائے گا، اور آپ اس دن جو ہے اس کو 390 مرتبہ پڑھیں، 390 ٹائم پڑھ کے دعا کریں، اور اس کے بعد آپ اس کو کوشش کریں جتنا پڑھ سکیں روزانہ، آپ کے ہر چیز میں اضافہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔